الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جو معمولات رمضان ہیں بظاہر وہ بڑے عجیب سے لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر بڑی زبردست حکمت پوشیدہ ہے۔ اب دیکھیں، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر سحری کرنا اور پھر سارا دن بھوکے پیاسے رہنا، اور جب افطار کے بعد انسان کے اوپر کمزوری کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کا دل آرام کرنے کو چاہتا ہے، تو اس کے برعکس یہ حکم دیا گیا کہ اب عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ تراویح بھی ادا کرنی ہے۔ 20 رکعت میں جو ہے قرآن حکیم کو سننا سنانا، جو اچھی خاصی ایک مشقت ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ آخر اس میں کیا راز ہے۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسان چونکہ ایک مرکب وجود ہے اور اس کا جو جسم ہے، اس کا جو قالب ہے، وہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن انتظام دیکھیے کہ اس جسم کی ساری ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے وابستہ کر دی ہے۔ یہ جو کچھ کھاتا ہے، جو غذا، چاہے سبزی کھائے، پھل کھائے، گوشت کھائے، سب زمینی پیداوار ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جانور چارہ کھا کر ہی فربا ہوتے ہیں جن کا ہم گوشت استعمال کرتے ہیں، دودھ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہماری غذا کا منبع بھی یہ زمین ہے، یہی مٹی ہے، اور جو کچھ ہم پہنتے ہیں، ہمارا لباس، وہ بھی زمینی پیداوار ہے۔ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں وہ بھی زمینی پیداوار ہے، یعنی یہ کہ زمین ہی کے مختلف اجزاء کو جوڑ کر ہم اپنا گھر بناتے ہیں۔ تو جسم کے سارے تقاضے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پورے فرمائے، لیکن اس کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے، روح ربانی، جو ایک امانت ہے، وہ خاکی الاصل نہیں ہے، وہ تو عالم بالا سے، اللہ کے خاص خزانہ غیب سے انسان کے اندر پھونکی گئی ہے۔ اور اس روح کو بھی تقویت چاہیے اور نشو و نما کے لیے غذا چاہیے۔ وہ غذا اللہ تعالیٰ نے وہیں سے فراہم کی ہے جہاں سے اس روح کو بھیجا ہے، یعنی کلام الہی، یعنی وحی ربانی کی جو غذا ہے وہ کلام ربانی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سارا سال انسان روح کے تقاضوں سے تو بے بہرا رہتا ہے، چونکہ وہ نظر تو آتی نہیں ہے۔ ساری توجہ اس کی جو ہوتی ہے وہ جسم کی طرف ہوتی ہے، اس کو وہ نہلاتا دھلاتا بھی ہے، لباس سے مزین کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، تو وہ سال کے 11 مہینے جو ہے وہ خوب تندرست و توانا بھی رہتا ہے اور اس کو غذا بھی ملتی رہتی ہے۔ جبکہ جو روح ربانی ہے وہ بیچاری اس جسم کے اندر جو ہے کمزور اور لاغر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو اس کی غذا نہیں مل رہی، اور وہ جو ہے غذا کی محتاج رہتی ہے، منتظر رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معمولات رمضان ہیں، ان کے ذریعے سے اس ترتیب کو بالکل الٹا کر دیا، یعنی جسم کے تقاضوں کو کم سے کم، کھانا پینا، آرام، نیند، اس کو کم سے کم کرو، اور روح کے تقاضوں کو، روح کی غذا یعنی کلام ربانی کی، اس پر بارش کرو۔ رات کو جب روزہ افطار کرنے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، اب رات کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس قرآن حکیم کو سننے سنانے میں، کیونکہ یہی روح کی غذا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنا حکیمانہ انتظام ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے جسم کو جو غذا دیتے ہیں تو کوئی سادی اور معمولی غذا نہیں دیتے، ہم اس میں مرغن اور مقوی اور اچھی غذا کا بھی اہتمام کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نشو و نما پا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی روح کی غذا کے لیے مرغن غذا کا انتظام کیا ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیے، جب تلاوت انسان کرتا ہے نا، بیٹھ کر قرآن حکیم پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی روح کو غذا فراہم کر رہا ہے، لیکن یہ سادہ غذا ہے۔ اور جب اسی قرآن کو نماز میں کھڑا ہو کر پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو یہ گویا کہ روح کو اس کی مرغن اور مرغوب غذا مل رہی ہوتی ہے۔ نماز کے اندر کلام الہی کو سننا سنانا یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور اس سے روح جو ہے وہ سرشار ہو جاتی ہے، مالا مال ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ترتیب کو اس لیے ایسا رکھا ہے کہ جسم کے تقاضوں کو کم کیا جائے، اور روح جو بیچاری سسکتی رہی ہے 11 مہینے، اس کو اس کی مقوی غذا جو ہے حالت نماز میں
قرآن حکیم کی سماعت کے ذریعے سے فراہم کی جائے۔ تو سبحان اللہ، کیسا حسن انتظام ہے، کاش کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں معمولات رمضان میں جو پوشیدہ حکمت ہے ہمارے تزکیے کے لیے، ہماری روح کی تقویت کے لیے، اس کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔